لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی تکالیف ہو رہی ہیں، اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بچے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، عورتیں پریشان ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں، جو آج بھی جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ مائیگرنٹ لیبر چل کر جا رہے ہیں نا، بھوک سے مر کر جا رہے ہیں، ایک سیمنٹ کے مکسر ٹریلر میں بمبئی سے نکل کر اتر پردیش جا رہا تھا، مدھیہ پردیش میں روکے تو اس سیمنٹ کے مکسر میں سے 17 لوگ نکلتے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو، لگاؤ ان کے پاس جا کر کے 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا، بولو کیا بولیں گے؟ جو مر گئے وہ لوگ، ان سے جا کر پوچھو آپ۔ مگر آج بھی میڈیا کے لوگ زندہ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جو غریبوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں، جو مزدوروں کی بربادی کی داستانوں تک آج بھی ہمارے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں کووڈ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ مارچ میں شروع ہوا، اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تلنگانہ میں 29 مئی تک لاک ڈاؤن رہنے والا ہے۔ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا، قانون دانوں سے مشورہ کر کے، کہ یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ، ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ڈال سکتی۔ یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے، یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ گورنمنٹس خاموش کیوں ہیں۔ افسوس سے اس بات کا ہے کہ دلی چیف منسٹر، ان کے ہی ڈیلی مائنورٹیز کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے، ایک لفظ نہیں بولتے دلی کے چیف منسٹر۔ آپ کیا خاموشی ہے آپ کی؟ یہ اتنی خاموشی، آپ نے ان کو نامزد کیا، آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے۔ 72 ایئر اولڈ ہے وہ آدمی، آپ بتائیے۔ اور پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں، جو خاص طور سے بہار، بنگال، یو پی، جھارکھنڈ سے ہمارے دیش کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں گئے، یہی غریب لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نئے بھارت کو بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ سی ایم آئی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ انکانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے 12 کروڑ نوکریاں چلی گئی، جس میں سے 4 کروڑ تو صرف یہ مائیگرنٹ لیبررز ہیں۔ ان کی کیفیت دیکھیے۔ اورنگ آباد میں پیدل نکلتے ہیں، پیدل مائیگرنٹ لیبررز، اور پیدل نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی، 16 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غریب کو معلوم کہ جو ٹرین کی پٹری کو دیکھ کر چلوں گا تو میں اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو پہنچ جاؤں گا۔ اس کو نیشنل ہائی وے سے مطلب نہیں ہے، وہ صرف ٹرین کی پٹری کو، ٹریک کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ تھک گئے تھے وہ لوگ۔ کسی نے کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہم اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے بحیثیت ایک ایم پی کے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں بھوک کو، فاقہ کشی کو، غربت کو، بے روزگاری کو، کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا۔ اور پھر اورنگ آباد کی اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت، ان غریبوں کی موت، اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے۔ اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر۔ حکمران جو ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا مہاراشٹر کی حکومت ہو، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا
مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا، جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا، جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی، کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے، پیسے نہیں تھے، اپنی عزت کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو جا رہے تھے، اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی۔ 800 کلومیٹر، 900 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا، مگر اب جانا ہے ان کو۔ اتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی۔ ٹرین میں بھی جا رہی ہے تو ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں، 1-2 ٹرین گئے، اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے۔ کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو، ان کو رہنے دو یہاں پر۔ بھائی یہ انسان ہے، اس دیش میں سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے، پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے۔ کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں، مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے فلاں، ارے بھائی لے کے کیوں نہیں جا رہے پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، بانٹی ان لوگوں کو، کچھ نہیں۔ ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے، اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار، بنگال کے، آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں، ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے۔ انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجاؤ، کمپنی شروع ہوگی دوبارہ۔ یہ سلیوری ہے، اور یہ سلیوری ہمارے آئین کی آرٹیکل 23 کے خلاف ہے۔ کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا، کم سے کم تلنگانہ کی حد تک یہاں کی حکومت نے ان کو امداد دی، ان کی کچھ مدد کی، یہاں پر ان کو کچھ کام دیا، کھانا پہنچایا تھوڑا بہت حد تک۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ یہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کی وجہ سے اتنی تکالیف ہو رہی ہیں، اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بچے بھوکے ہیں، عورتیں پریشان ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں، جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ مائیگرنٹ لیبر چل کر جا رہے ہیں نا، بھوک سے مر کر جا رہے ہیں۔ ایک سیمنٹ کے مکسر ٹریلر میں بمبئی سے نکل کر اتر پردیش جا رہا تھا، مدھیہ پردیش میں روکے تو اس سیمنٹ کے مکسر میں سے 17 لوگ نکلتے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو، لگاؤ ان کے پاس جا کر کہ 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا، بولو کیا بولیں گے؟ جو مر گئے وہ لوگ، ان سے جا کر پوچھو آپ۔ مگر آج بھی میڈیا کے لوگ زندہ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ جو غریبوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں، جو مزدوروں کی بربادی کی داستانوں تک آج بھی ہمارے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر ان تمام مصائب اور مشکلات میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ چنئی میں کسی بیکری میں لکھ دیا گیا کہ نہیں یہاں پر مسلمان کام نہیں کرتے۔ اچھا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی نفرت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے نوٹسز لگا کر، یہ آرٹیکل 17 کا وائلیشن ہے، انٹچبلٹی برخاست ہو چکی ہے، اور آپ وہ نوٹس لگا رہے بیکری میں۔ کیا یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی ولایت ہے کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے؟ علی گڑھ میں ایک بچے کو اتنا مارا اور پیٹا گیا، صرف مسلمان ہے بول کے۔ میرٹھ میں پولیس جا رہی ہے
ایک ترکاری کی منڈی ہے، اس کو الٹ دیے پولیس والے. کیوں بھائی؟ وہ غریب ہے، ترکاری بیچ رہا ہے، اس کو پل پلٹا دیے. آخر یہ نفرت کہاں جا کے رکے گی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے آپ کہ جو لوگ آج وطن عزیز میں یہ نفرت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم آپ کر سکتے کریے. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی حیوانیت کو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ظلم کو دنیا دیکھ رہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ مائیگرنٹ لیبررز کو، جو 16 لوگ مر گئے، ان کی زبانوں کو تو آپ خاموش کر دیے. آپ مار مار کر مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو خاموش تو کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو. تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیسا اس وقت ظلم ہوا تھا، کیسی نفرت پیدا کی گئی تھی، کیسا ایک بیماری کو ایک مذہب سے جوڑ دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہرگز ٹھیک نہیں. ملک کو مضبوط کرنا ہے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اس نفرت سے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا جب ہم غریبوں سے اس طرح کا برتاؤ کریں گے. کون سی محبت کے مظاہرے ہم کر رہے ہیں کہ جب بھارت کی ہائی ویز کے اوپر دلی سے، ممبئی سے، حیدرآباد سے، بنگلورو سے، چنئی سے لوگ جا رہے ہیں اپنے وطن کی طرف. کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو؟ اور ان کا قصور کیا؟ اس میں صرف غریب ہیں. اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے گھر میں ایک چراغ جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے ہزار ہزار کلومیٹر دور اپنے گھروں سے پھنسے پڑے ہوئے. گجرات سے فون آتا ہے، سورت سے آتا ہے کہ ہم کو جانا ہے، ہمارا انتظام کرو. ہم جانا چاہتے ہیں، بہار کو جانا چاہتے ہیں، سیمانچل کو جانا چاہتے ہیں، کشن گنج کو جانا چاہتے ہیں، ارریہ کو جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت حرکت کرے گی. دیکھ لیا نا آپ نے، جو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے جب ہم نے کہا کہ دیے جلاؤ، تھالی بجاؤ، یہ سب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج دیکھ لیا آپ نے ان لوگوں کے، غریبوں کو 4 کروڑ مائیگرنٹ لیبرز کی نوکری چلے گئی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. آپ خود سوچئے کہ تلنگانہ میں 11,000 کروڑ ریونیو آتا تھا اسٹیٹ کو، آج 1200 دن کو، آج 1200 نہیں آ رہا. 3,000 کروڑ کی صرف تنخواہیں دینا ہے تلنگانہ سرکار کو. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کے لوگ، 15% جی ڈی پی، اب -15% ہو گیا. 1 لاکھ کروڑ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپریل میں ٹیکسز کا. کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 25,000 کروڑ بھی نہیں ہے. اس سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے. عجیب بات ہے کہ شراب کی دکانیں کھول دی آپ نے جب سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں آیا کسی کو. 9 بجے شراب کی دکان کھلنا اور 6 بجے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں. کیا شراب خریدنا ہے؟ واہ، یہ گاندھی کا ملک ہے نا، یہ نانک کا ملک ہے، یہ امبیڈکر کا ملک ہے. اور لاک ڈاؤن میں شراب کی دکان اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ریونیو آتا. میں وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم، شراب کی دکان کھولنے سے اگر آمدنی ہو سکتی ہے تو آپ نوٹ چھاپیے نا. ریزرو بینک کے پاس ریزرو ہے، فورن ریزرو سے نوٹ چھاپیے، آپ اسٹیٹس کی مدد کریے. میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر کی ان تجاویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ آپ FRBM ایکٹ کی لیمٹس کو 3% سے 5% کیوں نہیں بڑھا رہے؟ آپ ویز اینڈ مینز ایڈوانس 100% کیوں نہیں کر رہے؟ آپ PM کیئرز کو آپ نے CSR میں لا لیا، CM ریلیف فنڈ کو بھی لائیے. وزیر اعظم صرف سنتے ہیں، 4-5 گھنٹے ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے اور کہہ دیا کہ اکنامی ریوائیو کریں. کیسے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ کہاں سے اکنامی ریوائیو ہوگی؟
سینٹرل گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا اس اسٹیٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب تو کووڈ سے ساتھ رہنا ہے. پھر اتنے دن ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا کیا حاصل کیا بتائیے؟ کیا سرکار نے کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کا اس کے پاس. میں تو پیغام دے رہا ہوں ان لیبررز کو، ان غریبوں کو، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اٹھیے. آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کی نفرت کا، نکالیے. جو سرکار آپ کی آنکھوں پر یہ پردہ ڈال کر اصل مسائل پر آپ کی توجہ نہیں لا رہی ہے. یہ کون ہے مائیگرنٹ لیبر؟ کتنے بتائیے اعلیٰ ذات کے، اس میں کتنے اعلیٰ ذات کے؟ پورے غریب ہیں، پورے کے پورے غریب ہیں. مرنے والے غریب، ہزاروں کلومیٹر چلنے والا غریب، بچوں کو اپنی ماؤں کو گود میں اٹھا کر سائیکل پر بٹھا کر چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. یہ نظارے ہم تمام کو ہاؤنٹ کریں گے. یہ ہم تمام کو، جس کے دل میں سینہ ہے، جس میں اگر رتی برابر انسانیت برقرار ہے تو اس کو اور ہم کو نیند رات میں سونے نہیں دے گی. یہ نظارے، یہ تکلیف کے مظاہرے ہو رہے ہیں. میں آپ تمام سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کووڈ-19 یہ وائرس کے خلاف آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا ہے. ماسک پہننا ہے آپ کو. آپ جب کبھی باہر نکلیں گے ماسک پہننا ہے آپ کو. جس کے پاس اگر سمٹمز ہیں، بخار ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، یا آپ کو ریش آ رہا ہے یا کھجلی ہو رہی ہے، فوراً گورنمنٹ کے اسپتال کو جائیے، فوراً جائیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اس میں معیوب بات نہیں ہے. یہ بیماری ہے. اور میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے. وائرس سے نفرت کریے، مریض سے مت کریے. ارے اس کو کووڈ ہو گیا، ارے تو انسان ہے بھائی، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کو ہوا، بڑے بڑے لوگوں کو ہوا. آپ کو اور ہم کو مل کر ایک بھارت کے سٹیزن کے ناطے اس وائرس کا مقابلہ کرنا. اور جب ہوگا جب آپ اور ہم اور پہلے میں اپنے دلوں سے ان تمام نفرتوں کو نکالوں. اگر دل میں نفرت ہے تو